بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول فیہ ہوا اسم ما وقع۔ مفعول فی وہ اسم ہے کہ جس میں واقع ہو فعل الفاعل فیہ، فاعل کا فعل اس میں، من الزمان والمکان، زمان اور مکان میں سے۔ مفعول فی کی تعریف کی۔ مفعول فی وہ زمان یا مکان ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول فی وہ زمان یا مکان ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اور مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ وظروف الزمان علی قسمین، اور ظروف زمان دو قسم پر ہے۔ مبہم، مبہم ایک مبہم ہے، وہو ما لا یکون لہ حد معین، اور وہ ہے کہ جس کے لیے حد معین نہ ہو، جیسے دہر حین زمانہ، اور حین کا معنی وقت۔ ومحدود، اور ایک محدود ہے، وہو ما یکون لہ حد معین، اور وہ ہے کہ جس کے لیے حد معین ہو، کیوم و لیلۃ و شہر و سنۃ، جیسے دن اور رات، مہینہ اور سال۔ وکلھا منصوب، اور یہ سارے منصوب ہوتے ہیں بتقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ۔ تقولو تم کہو گے، صمت دہرا میں نے روزہ رکھا زمانے بھر کا، وسافرت شہرا اور میں نے سفر کیا ایک مہینہ، ای فی دہر و شہر یعنی زمانے میں اور مہینے میں۔ وظروف المکان کذالک مبہم، اور ظروف مکان بھی اسی طرح ہیں، مبہم ہیں۔ وہو منصوب ایضا، اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے بتقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ۔ نحو جلست خلفک، جیسے میں بیٹھا تمہارے پیچھے، وامامک، اور تمہارے آگے۔ ومحدود، اور ایک محدود ہے، وہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، اور وہ ہے جو منصوب نہیں ہوتا فی کی تقدیر کے ساتھ۔ بل لا بد من ذکر فی فیہ، بلکہ ضروری ہے اس میں فی کو ذکر کرنا، جیسے جلست فی الدار میں بیٹھا گھر میں، وفی السوق اور بازار میں، وفی المسجد اور مسجد میں۔ ظرف زمان ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اور ظرف مکان وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو مفعول فی کی تعریف دوبارہ کرتے ہیں۔ مفعول فی وہ اسم ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی زمان اور مکان۔ مفعول فی وہ زمان یا مکان ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اس مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ وقت ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اور ظرف مکان وہ جگہ ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ مبہم وہ کہ جس کی حد متعین نہیں ہوتی، اور محدود وہ ہوتا ہے کہ جس کی حد متعین ہوتی ہے۔ تو اس طرح کل چار قسمیں ہوئی: ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، اور ظرف مکان محدود۔ ظرف زمان مبہم کی مثال ہے دہر اور حین، اور ظرف زمان محدود کی مثال ہے یوم اور لیلۃ۔ ظرف مکان مبہم کی مثال ہے خلف اور امام، پیچھے اور آگے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اور ظرف مکان محدود کی مثال ہے جیسے دار، مسجد اور سوق، ان کی حد متعین ہے۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ وقت ہوتا ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اور ظرف مکان وہ جگہ ہوتی ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ مبہم جس کی حد متعین نہیں، اور محدود جس کی حد متعین ہے۔ تو اس طرح کل چار قسمیں ہیں: ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، ظرف مکان محدود۔ ظرف زمان مبہم کی مثال ہے دہر اور حین، یہ زمانہ ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اور ظرف زمان محدود کی مثال یوم اور لیلۃ، شہر اور سنۃ، یہ زمانہ ہے اور ان کی حد بھی متعین ہے۔ ظرف مکان مبہم کی مثال، ظرف مکان مبہم کی مثال جیسے خلف اور امام، آگے اور پیچھے، یہ مکان ہوتا ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی۔ اور ظرف مکان محدود کی مثال جیسے دار، مسجد اور سوق۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مکان کے ساتھ ہے اور ان کی حد بھی متعین ہوتی ہے۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود اور ظرف مکان مبہم، یہ تینوں قسموں میں فی مقدر ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسمیں منصوب ہوتی ہیں اور فی مقدر ہوتا ہے۔ چنانچہ ظرف زمان
مبہم کی مثال ہے سمت دہرن یعنی سمت فی دہرن، اور ظرف زمان محدود کی مثال ہے سافرت شہرن یعنی سافرت فی شہرن، میں نے ایک مہینے میں سفر کیا۔ ظرف مکان مبہم کی مثال ہے جلست خلفک یا جلست امامک یعنی جلست فی خلفک جلست فی امامک، میں تمہارے آگے یا تمہارے پیچھے بیٹھا۔ اور ظرف مکان محدود فی کے تقدیر کے ساتھ منصوب نہیں ہوتا، فی مقدر نہیں ہوتا، بلکہ فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جلست فی الدار، جلست فی السوق، جلست فی المسجد۔ ان میں سے ہر ایک کا حکم یہ ہے کہ ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود اور ظرف مکان مبہم یہ تینوں فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، یعنی فی مقدر ہوتا ہے۔ ظرف زمان مبہم کی مثال صمت دہرن یعنی صمت فی دہرن، میں نے زمانے کا روزہ رکھا۔ اور ظرف زمان محدود کی مثال سافرت شہرن یعنی سافرت فی شہرن، میں نے مہینے میں روزہ رکھا۔ اور ظرف مکان مبہم کی مثال جلست خلفک یعنی جلست فی خلفک، اور جلست امامک یعنی جلست فی امامک، فی یہاں پر مقدر ہے۔ اور ظرف مکان محدود فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جلست فی الدار اور جلست فی السوق اور جلست فی المسجد، یہاں پر فی کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ آگے المفعول لہ ہوا اسم ما لأجلہ، مفعول لہ وہ اسم ہے کہ جس کی وجہ سے یقع الفعل المذکور، فعل مذکور واقع ہو وہ فعل المذکور قبلہ جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، وینصب بتقدیر اللام، اور یہ منصوب ہوتا ہے لام کی تقدیر کے ساتھ، نحو ضربتہ تأدیبا جیسے میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اے للتأدیب یعنی ادب سکھانے کے لیے، وقعدت اور میں بیٹھا عن الحرب جنگ سے، جبوناً اے للجبن یعنی بزدلی کی وجہ سے۔ منصوبات میں سے ایک مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو وہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے یا جس کے پائے جانے کی وجہ سے پچھلا فعل واقع ہو، اور یہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، یعنی لام محذوف ہوتا ہے۔ مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جس کو پانے کے لیے یا جس کے ہونے کی وجہ سے پچھلا فعل واقع ہو، اور یہاں پر لام محذوف ہوتا ہے، لام کی تقدیر کے ساتھ یہ منصوب ہوتا ہے۔ جس کے پانے کے لیے پچھلا فعل واقع ہو، جیسے ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے تاکہ ادب حاصل ہو جائے، اور جس کے پائے جانے کی وجہ سے پچھلا فعل واقع ہو، قعدت عن الحرب جبونا یعنی للجبن، میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے، یعنی بزدلی موجود تھی اسی وجہ سے میں جنگ سے بیٹھ گیا۔ آگے ہے وعند الزجاج، اور زجاج کے نزدیک ہوا مصدر، وہ مفعول لہو مصدر ہوتا ہے، تقدیرہ اس کی تقدیر ہے ادبتہ تأدیبا، میں نے اس کو ادب سکھایا ادب سکھانا، وجبنت جبنا، اور میں بزدل ہوا بزدل ہونا۔ زجاج نحوی کے نزدیک مفعول لہو کوئی الگ قسم نہیں ہے، مفعول لہو مفعول مطلق ہے جو پچھلے فعل کے مغایر ہوتا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں ضربتہ تأدیبا کا مطلب ہے ادبتہ تأدیبا، میں نے اس کو ادب سکھایا ادب سکھانا، تو تأدیبا مفعول مطلق ہو گیا۔ اور قعدت عن الحرب جبنا کا مطلب ہے جبنت جبنا، میں بزدل ہوا بزدل ہونا، تو جبنا مفعول مطلق ہے۔ زجاج نحوی کہتے ہیں مفعول لہو کوئی الگ قسم نہیں ہے، مفعول لہو مفعول مطلق ہے جو پچھلے فعل کے مغایر ہوتا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں ضربتہ تأدیبا اصل میں ہے ادبتہ تأدیبا، میں نے اس کو ادب سکھایا ادب سکھانا، تأدیبا مفعول مطلق ہے۔ اور قعدت عن الحرب جبنا اصل میں ہے جبنت جبنا، میں بزدل ہوا بزدل ہونا، تو جبنا مفعول مطلق ہے۔